السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اما بعد۔ عن سے روایت ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے، انہ بے شک انہوں نے سمع سنا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول فرماتے ہوئے، من جس نے صلی درود بھیجا علیہ مجھ پر، صلاۃً ایک مرتبہ درود، صلی رحمت نازل کرے گا اللہ تعالی علیہ اس پر، بہا اس کے سبب، عشراً 10 مرتبہ۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ بہا عشراً۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو درود کی بات یہاں پر کی گئی، درود کی فضیلت بتائی گئی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور ایسی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی 10 درجات بھی بلند کر دیتے ہیں اور 10 گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ ہوگا جو آپ پر سب سے کثرت سے درود بھیجنے والا ہوگا۔ اور جیسے کل کی حدیث میں بھی شاید ہم نے دیکھا تھا کہ جمعے کے دن پر درود بھیجنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ایک فرشتہ مقرر ہے جو نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے درود کو پہنچاتا ہے۔ اس لیے درود جو ہے ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ ہمیں ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی نے جب کہا کہ میں دعا کے اندر کتنی دعا کروں اور کتنا درود پڑھوں، تو طویل حدیث ہے جس کا مختصراً یہ تھا اختتام کہ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ تم ساری دعا میں درود ہی پڑھو تو تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یعنی درود کی وجہ سے، درود شریف پڑھنے کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ رحمتیں بھی نازل فرماتے ہیں اور ہمیں نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں، اور درود شریف کے بعد دعا کی جائے تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ ہم نے درود کو اپنی زبان پر کثرت سے لے کر آنا ہے۔ آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، سب سے افضل درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختصر درود بھی موجود ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اس طرح سے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ درود جو ہمارے ہاں بہت زیادہ رائج ہیں، جیسے درود تنجینہ ہے یا درود ماہی، یا اسی طرح سے کچھ اور بھی درود ہیں۔ یہ درود جو ہے نا، یہ ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتے ہیں۔ یہ اگرچہ ہماری سوسائٹی میں اتنے زیادہ رائج ہو چکے ہیں اور ہمارے ہاں باقاعدہ پڑھا جاتا ہے 1000 بار یا پتہ نہیں 1.25 بار، اس طرح سے کچھ، اور پھر جو ہے اپنی حاجت کو رکھا جاتا ہے، لیکن یہ درود جو ہے نا، یہ ہمیں حدیث سے نہیں ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کی ترغیب نہیں دی، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم وہی درود پڑھیں جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے کر گئے ہیں، تاکہ کہیں غلطی سے ہم جو ہے وہ ثواب کی جگہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام ہی نہ کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے ان چیزوں کو بھی ضرور سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تحقیق کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے شرح صدر مانگنا ہے کہ حق بات جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے میرے دل کو کھول دے، کیونکہ جو چیز ہم زندگی میں کرتے آ رہے ہوتے ہیں نا، یا ہم اپنے ارد گرد بہت زیادہ کرتے دیکھتے ہیں، اس پر ہمارا دل جلدی کھلتا نہیں ہے، ہمارا دل تنگ پڑ جاتا، ہمیں لگتا ہے نہیں یہ کسی بات ہے، عجیب بات ہے، سب کر رہے ہیں، یہ انوکھی بات سن لی، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ پھر تحقیق کی، پھر سمجھا، پھر اس کو دیکھا، جب واقعی میں کچھ سمجھ نہیں آیا، اس کے کوئی دلائل نہیں ملے، تو پھر دلیل والی بات کو لے لیا، اور جس کی کوئی دلیل نہیں ملی اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے شرح صدر مانگا کریں، اللہ تعالیٰ حق کی سمجھ دے دیں اور جو ناحق ہے، جو باطل ہے، اس سے بچا دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔